وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین درس کا نمبر 2061، آیت نمبر 1 سے 5، حصہ 7. آج کا موضوع، کیا ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. انک لمن المرسلین. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو. علی صراط مستقیم. سیدھے رستے پر. تنزیل العزیز الرحیم. یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے. سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 1. یاسین والقرآن الحکیم. قرآن حکیم کی قسم. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، اس کا نزول غالب اور مہربان ہستی کی طرف سے ہوا ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے آبا و اجداد، باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے. فہم غافلون، اس وجہ سے وہ غفلت میں ہیں. سامعین اکرام، گزشتہ مضمون تھا غالب پر، العزیز. اور خلاصہ کلام یہ ہے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہایت لازمی ہے، اور وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے اپنی ذمہ داری یعنی نبھائی ہے. انسان کو رہبر بنا کے بھیجا ہے. ہادی دراصل اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے انسان کو چنا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے رسول اور انسانوں میں سے بھی. رسول پیغامبر، اور اس کی دیکھیں، یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا، اس کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں 4 جو قرآن حکیم میں بیان کی ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ رسول جب آتا ہے تو 4 ڈیوٹیاں ہیں. ہدایت پہنچاتا ہے، ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، سمجھاتا ہے تفصیل، اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے، اور دانائی یعنی حکمت، اور تزکیہ نفس.
تزکیہ نفس ان کا کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اہم نقطہ ہے، یہ تھوڑا سا میں اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آج کا جو معاشرہ ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ چاروں ضروریات ہمیں نہیں محسوس ہو رہی۔ ایک تو ہدایت کی ضرورت ہم نہیں محسوس کر رہے، یہ بات بھی تو آپ نوٹ کریں نا کہ ہم ہدایت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے۔ ہر شخص اپنی دانست میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہی کیوں نہ ہو، یا وزیر اعظم، یا آرمی چیف، یا چیف جسٹس، یا صدر مملکت، یعنی یہ سب ایک سے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے کہ ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابھی آگے آئے گا بھی، یہ تفصیلاً ایک واقعہ آئے گا، تو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اس میں ایک جملہ ہے، وہ وہیں پر میں آیت نمبر 15 میں وہ جن کی طرف رسول بھجوائے گئے تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں، مَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ رسولوں کو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ یہی بات جو ہے، دیکھیں یہی بات جو ہے، تھوڑا سا آپ دیکھیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ میں اگر بیٹھا ہوں تو یہ نہیں کہ میں بس جلدی جلدی جو ہے قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کر کے اپنے آپ کو مفسر قرآن کہوں، ہرگز نہیں۔ میں طالب علم ہوں، یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، عالم نہیں ہوں، طالب علم ہوں، اور اللہ کی عطا سے جو بھی کہتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے ہے، اور میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، ما انزل الرحمن من شین، یہ بات ہم بھی کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے کہ ما انزل الرحمن من شین، اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے لیے کوئی ہدایت کے لیے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ یہ رویہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ۔ اور میں ساتھ ہی ایک اور وہ آیت آپ کو سناؤں، سورہ ملک کی۔ دوزخ میں جب آج 2022 کے سب مسلمانوں کو، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، دوزخ میں ڈالنے کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے تو وہاں پہ وہ داروغہ جو ہے، مالک، وہ ان سے پوچھے گا کہ اے 2022 کے مسلمانوں، نام نہاد مسلمانوں، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ تو ہم وہ جواب یہ دیں گے کہ آیا تو تھا، قالوا بلا، آیا تو تھا، فکذبنا، اس کو ہم نے اپنے عمل سے جھٹلا دیا۔ دیکھیں یہ بعض اوقات میں کوئی ترجمے میں ایک جملہ لگا دیتا ہوں تو وہ سمجھ کے لیے ہوتا ہے، ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ آج ہم اپنے عمل سے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں، پورے اسلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں، پورے اسلام کو۔ دین کیا ہے ہم نہیں جانتے، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے، الہ کا مطلب کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، کلمہ طیبہ کے تقاضے کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ، اور وہ آیت میں آپ کو پوری سنا رہا تھا، یعنی فکذبنا، سورہ ملک کی جو آیت ہے نا، کہ جب ایک ٹولی اس میں ڈالی جائے گی تو جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، اے 2022 کے مسلمانوں، کیا تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا اس جہنم سے کہ جہنم ہے؟ تو وہ کہیں گے آیا تو تھا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کیا اپنے عمل سے، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے یہ کہا اپنے عمل سے کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ یہاں بھی یہی جملہ ہے، ما انزل الرحمن من شیء۔ آج ہمارا کیا ہے، یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے، پکار کے کہہ رہے ہیں، یہ امت، یہ افراد، یہ میاں، یہ بیوی، ما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے تو کوئی ہدایت دی نہیں ہمیں۔ یہ میاں بیوی کا میں نے اس لیے لگا دیا کہ آپ بات کو نچلی سطح تک سمجھیں، ہر گھر کا مسئلہ ہے،
ہماری زندگی ساری بولتا ثبوت ہے اس جملے کا کہ ما انزل الرحمن من شیء۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہدایت دیکھیں، سورہ یاسین قلب القرآن ہے، اور یہ ابتدائی جملے سارا مضمون تقریباً اس میں ہے، باقی تو پھر تفصیلات آ رہی ہیں ابھی، اور اللہ کی عطا سے میں آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی توفیق ہے۔ تو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، اس کا نزول جو ہے وہ غالب ذات کی طرف سے ہے۔ اور تھوڑا سا میں یہ العزیز پہ بات کروں کہ انسان دیکھیں جھک جاتا ہے جہاں پر یہ فائدہ دیکھتا ہے، فائدے کے سامنے یہ جھکتا ہے۔ آپ دیکھ لینا، یہ میں ویسی ایک بات کروں، برا نہ مانے، ہم جاتے تھے عمرے پہ، جب جاتے ہو حج پہ جاتے ہو تو جگہ جگہ نماز سے واپسی پہ دوپہر کا اگر وقت ہے تو دکانوں پر سبیلیں لگا دیتے ہیں لوگ، کوئی شاورما مفت دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب ان کو جس کو ضرورت نہیں بھی ہوتی وہ کہتا ہے چلو میں بھی چکھ لیتا ہوں، لے لیتا ہوں۔ ٹرکوں کے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پانی دے رہا ہوتا ہے، کوئی کھجوریں دے رہا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، یعنی جو جن کو ضرورت نہیں بھی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو مفت مل رہی ہے تو دے۔ میں آپ کو دیکھیں ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے فائدہ نظر آتا ہے انسان اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ رشتہ دار یعنی بھائی یا بہن یا باپ آپ کا دولت مند ہو، سخی ہو، آپ کو دے رہا ہو تو آپ جی 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 آپ اس کا حال بھی پوچھیں گے، یہ بھی کریں گے، اور اگر نہیں غریب ہو تو پھر ہم اتنا تعلق نہیں رکھتے غریب رشتہ داروں کے ساتھ۔ ویسے ایک بات کروں سمجھنے کے لیے ہے، تو انسان دیکھیں العزیز کی میں بات کروں، انسان کی فطرت میں ہے، یہ لالچی ہے، مفاد پرست ہے، فطرت میں ہے، اور ٹھیک ہے یہ بات۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سارے خزانے تو میرے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کو میں بنانے والا ہوں، مالک نہیں، بنانے والا ہوں۔ تو فرق ہے بہرحال، یعنی ہم اگر ہمارے پاس ڈھیروں سونا چاندی ہے لیکن ہم تو بنا تو نہیں سکتے۔ بات کر رہا ہوں نوٹ اگر بہت سے ہیں ہمارے پاس، 5 کروڑ ہیں، 6، تو آپ وہ چھاپ تو نہیں سکتے۔ تو ہیرا اگر بہت قیمتی ہیرا ہے لیکن آپ ہیرا بنا نہیں سکتے۔ العزیز، غالب اور بے مثل غالب، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک کی ابتدائی آیت میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے شیئر کروں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو قرآن میں تو بہت آیا ہے یہ لفظ۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اس قسم کے کہ کاموں کا آخری فیصلہ تو اللہ کرتا ہے۔ خیر دینا چاہے، قرآن کی تو واضح آیت ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو خیر دینا چاہے تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا، اور اگر روکنا چاہے تو کوئی اس خیر سے آپ کو روک نہیں سکتا۔ کوئی نقصان دینا چاہے تو اس نقصان سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی فائدہ دینا چاہے تو یہ تو دیکھیں ہماری عام روزمرہ زندگی میں اس کے مشاہدات آتے رہتے ہیں۔ اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں نقصان اگر آتا ہے تو آپ اس نقصان کو ٹال نہیں سکتے، فائدہ آتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، جو آنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، جو جانا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو
العزیز کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں اس میں انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں لالچ، حرص، مفاد پرستی یہ رکھ دی ہے۔ تو اب اس کا دیکھیں، ہماری جو بھی اخلاق رذیلہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا ایک اچھا پہلو بھی ہے، یعنی بعض صفات کا اچھا پہلو بھی ہے، اور بعض صفات جو ہیں وہ تو مطلب بری ہیں۔ مثال کے طور پہ حسد ہے، اس کا کوئی اچھا پہلو نہیں ہے۔ اور بہرحال تو یہ چیزیں جو ہیں، میں اس کی ابھی تفصیل نہیں جا رہا، نہ میں اس پہ کوئی مضمون ادا کروں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم حریص ہیں۔ اصل مسئلہ تو کیا ہے، یعنی میں نے جو ابھی یہ مضمون شروع کیا ہوا ہے، اصل مسئلہ تو جھکنا ہے۔ تو جھکیں گے تو آپ ضروری کسی کی پیروی کریں گے، کسی کے نقش قدم پر چلیں گے، یہ ضروری ہے بات۔ آپ کو دنیا نظر آ رہی ہے، آپ دنیا والوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اللہ والوں کے، رسول کے نقش قدم پر چلنا آپ کو بڑا بھاری لگتا ہے۔ دیکھ لیں، عام طور پہ دیکھ لیں، یہ میں مختصر جملے کہہ رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے مضمون ہے، تفصیل طلب ہے، لیکن میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا۔ لیکن انسان جھک جاتا ہے، انسان فالو کرتا ہے، انسان بڑی ہستی کے سامنے جو طاقتور ہے، جو فائدہ دینے والی ہے، تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ ایک استاد ہے، ٹیچر ہے، ایک ادارہ ہے، پرائیویٹ ادارہ ہے، اور ٹیچروں کو اپنے بھاری تنخواہ دے رہے، تو آپ دیکھ لیں سارے ٹیچر پرنسپل کے سامنے یس باس کہتے نظر آئیں گے، جو بھی اس کا ہیڈ ہے، یس باس، اور اس کی پالیسی پر چلیں گے۔ آپ دیکھ لیں بعض اسکولوں میں، نجی اسکولوں میں بڑا ڈسپلن ہوتا ہے، اور وہ رکھتا ہے، پرنسپل ڈسپلن بھی رکھتا ہے، اور پھر جو ٹیچر ہیں وہ فالو بھی کرتے ہیں اس کو، اور جو بھی قوانین ہیں خود بھی اس کو فالو کرتے ہیں، اور جو بھی ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، العزیز، تنزیل العزیز، مسئلہ تو قرآن ہے، مسئلہ تو صراط مستقیم ہے، اور پھر تنزیل العزیز نازل کس کی طرف سے ہوا ہے؟ یہ قرآن، یہ رسول تو پیروی کے لیے آئے ہیں، قرآن کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے آپ نے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، یہ جان لو کہ میں العزیز ہوں۔ تو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں ہی بتایا تھا کہ العزیز کے دو پہلو ہیں، ایک تو ہم اس سے چھوٹ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، غالب ہے وہ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسَلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، العزیز۔ تو دو پہلو ہیں اس کے، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں دیکھیں، یہ جو اہم باتیں ہوتی ہیں اس پہ اگر میں ریپیٹ بھی کروں تو آپ سوچ لیا کریں، دوبارہ سوچ لیا کریں، اس میں کوئی دیکھیں بنیادی مضمون تو یہی ہے، اور سارا نچوڑ تو کلمہ طیبہ ہے۔ قرآن کلمہ طیبہ کی تفسیر ہے کہ اللہ کو الہ کیسے بنائیں گے، اللہ پھر قرآن وہ بتاتا ہے۔ تو العزیز کا مطلب یہ ہے، دو پہلو ہیں اس کے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے کیونکہ وہ غالب ہے، وہ اگر ناراض ہو جائے تو آپ کا کوئی پھر ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ، آپ کا کوئی پھر ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا میں بھی آپ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا۔ آپ خوش نہیں رہ سکتے، آپ پریشان اور بدحال رہیں گے۔ اچھا، دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ العزیز، کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب کچھ تو طاقت میرے پاس ہے، اور ہر چیز کا مالک تو میں ہوں، اور تمہارا میں رب بھی ہوں۔ ان ربی
رحیم ودود، ان ربی قریب مجیب، میں تو بڑا شفیق ہوں، مہربان ہوں، اور میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ صفات الہیہ ہیں، یہ اگر ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں اور ہم ایک خاص طریقے سے اس کو سمجھ لیتے ہیں تو ہماری زندگی پھر آسان ہو جاتی ہے۔ تو میں العزیز کا میں وہ بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ العزیز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ میں غالب ہوں، بے مثل غالب ہوں، مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور حقیقت میں کوئی نہ دینے والا ہے نہ چھیننے والا ہے، عطا کرنے والا، بخشش کرنے والا اور چھیننے والا اللہ ہے۔ النافع الضار، یہ صفات الہیہ ہیں۔ تو جب آپ کی یہ یقین آ جائے تو پھر آپ اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ دیکھیں، دنیا تو منزل نہیں ہے نا کہ آپ دنیا کو مدعا بنا کے اور دنیا کے لالچ میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک پہلو ہے، ایک اس میں تسلی تو ہے کہ بھئی تم یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، ایک وقت تک تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ٹھیک ہے، اللہ جو چاہے کرے، زندگی اچھی کرے یا خراب کرے، مقام رضا کی میں بات کروں، زندگی اچھی دے یا خراب دے، جس پہ وہ راضی ہو بس ہمارے لیے قبول ہے۔ تو العزیز میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جھکنا جس کے سامنے چاہیے، جو بنتا ہے وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، العزیز الرحیم۔ الرحیم میں یعنی اس میں بھی مضمون ہے، اور مضمون یہ ہے کہ بے حد رحم فرمانے والی۔ دیکھیں، رحیم اور رحمان ہم پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو صفات ہیں، الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے۔ تو رحمان، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں۔ رحمان کا جو مادہ ہے، جو رحمت ہے، وہ عام، رحمت عامہ سے تعلق رکھتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کی رحمتیں بلا کسی امتیاز اور استحقاق کے سب مخلوق کے لیے ہیں۔ سورج نعمت ہے، رات اور دن کا بدلنا رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، بارش کا برسنا رحمت ہے، پھلے زمین جو پھل اگا رہی ہے وہ رحمت ہے اللہ کی، جو سبزیاں اگا رہی ہے، پھل اگا رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے رحمت ہے۔ اور یہ اس میں کسی کافر مسلم کی تمیز نہیں ہے، سب مخلوق، سب انسانوں کے لیے برابر۔ الرحمن جو رحیم کا وہ ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ رحیم کا معنی ہے، اگر آپ یعنی ایک طرح سے قدردان بھی لے لیں کہ آپ کے عمل کی قدر کرتا ہے، آپ کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ الرحیم، دیکھیں، خاص رحمتیں اللہ، تو خاص رحمتیں تو پھر اللہ کی خاص رحمتیں اللہ کے خاص بندوں پر ہوگی، عام پر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو رب کی پکار کا جواب دے گا اللہ تعالیٰ اس پر خاص رحمت کرے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ خاص رحمتیں، ایک رحمت عامہ ہے اور ایک رحمت خاصہ ہے۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ کی رحمت، خاص رحمت کے سائے میں تلے ہوتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو مخلص ہیں، جو نیکوکار ہیں، اللہ کی خاص رحمت ان کے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ تو ہم جو ہے دیکھیں الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عطا، اللہ کو جواب دیں۔ دیکھیں ایک اور آیت ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بیان کروں الرحیم، اگر انسان، اب میں خلاصہ کلام بیان کر رہا ہوں ساری، یعنی جو 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کا خلاصہ جو الرحیم کے حساب سے، اے انسان اگر تم میرے بھجوائے ہوئے رسول اور میری ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہو اور مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چلتے ہو تو میں تمہارے لیے میں بڑا مہربان ہوں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم، تم پر خاص اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے جو اس کی دعوت کا جواب دیتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور کیوں نہ ہو وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ دیکھیں رحیم کا لفظ آ گیا نا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومنوں پر بڑا مہربان ہے، اور کیوں نہ ہو۔ یہ تو عام بات ہے، ایک باپ کے جو ہیں 4 بیٹے ہیں، 3 نافرمان ہیں، 1 فرما بردار ہے، تو باپ کی محبت تو جو اس کا فرما بردار ہے اس کے لیے ہوگی، جو خاص رحمت ہے باپ کی، خاص توجہ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا رحیم مہربان ہے۔ رحیم کا دیکھیں ایک مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جو عمل کریں گے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ، جو بھی تم عمل کرو گے نیک اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اور وہ آیت میں نے آپ کو سنا دی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تو دیکھیں یہ سارا مضمون جو ہے اگر ہم خاص طریقے سے ایک خاص ذہن کے، ایک جو صحیح ذہن ہے اس کے مطابق اگر ہم اپنے ذہن کے دروازے کھول دیں گے، دل کے دروازے کھول دیں گے قرآن کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ہدایت الہی کے لیے، تو پھر یہ بڑا ایک مزیدار معاملہ بن جاتا ہے۔ اور غور کیجئے اس پہ، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. انک لمن المرسلین. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو. علی صراط مستقیم. سیدھے رستے پر. تنزیل العزیز الرحیم. یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.